بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام طب اور صحت کے ساتھ حسب معمول میں فہیم اشمل ڈی ایم ڈیجیٹل مینچسٹر کے اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کی خدمت میں یہ خاص طب اور صحت کا پروگرام لے کر حاضر، اور حسب معمول ہمارے ساتھ پاکستان، امریکہ اور کینیڈا کی مشہور عالمی شہرت یافتہ شخصیت جو 7 پشتوں سے اس سلسلہ حکمت اور روحانیت سے ہیں وابستہ، اور یہ سلسلہ ان کے والد محترم سے ابھی جو ان کی شروع ہوا، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے پریکٹیشنر تھے حکمت کے حوالے سے، اسلام آباد اور راول پنڈی میں پریکٹس کیا کرتے تھے، بے اولادی اور ماہر تھے امراض دیرینہ و پیچیدہ، مردانہ و زنانہ، اس حوالے سے۔ پھر انہی کے اس سلسلے کو لے کر کے انہی کے فرزند جو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں موجود، صرف آپ کی خاطر، کمیونٹی سروس کی خاطر وہ تشریف لاتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ آپ کال کر کے پروگرام میں ان سے حکمت کی روح سے بات کر سکتے ہیں، ریمیڈی پوچھ سکتے ہیں کہ حکمت بے اولادی کے حوالے سے، دیرینہ و پیچیدہ امراض کے حوالے سے، سانس کی تکالیف کے حوالے سے، ذیابطیس کی تکلیف کے حوالے سے، پروسٹیٹ گلینڈ، ہیپاٹائٹس سی اور بی کے حوالے سے کیا ریمیڈی دیتی ہے ہمیں حکمت۔ اس انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کے پروگرام میں کال کر کے آپ ہو سکتے ہیں شامل۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم جناب الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب کو۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جناب، جیسے کہ فہیم بھائی آپ نے تھوڑا سا ہماری فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا جس فیملی سے تعلق ہے وہ 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں، الحمدللہ، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو خدمت کا سلسلہ ہمارے بزرگوں سے چل رہا ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رہے، جی انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ ہم بنی نوع انسان کی خدمت کر سکیں۔ جی انشاءاللہ۔ اب جو ہمارے بزرگوں کی ریسرچ ہیں، جو چیزیں ہم اپنے بتاتے ہیں اپنے ناظرین کو، جی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی ریسرچ شامل ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت اس پر کام کیا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنا جو ہے ایک نام بنایا، جی، اور ہر کوئی جو ہے ہمارے بزرگوں کو اس علاقے کے رہنے والوں کے علاوہ پورے پاکستان اور جتنے بھی باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ لوگ ان کو جو ہے جانتے تھے، یہاں تک کہ ریگولر کالم جو لکھتے تھے اخبار وطن لندن میں بھی، جی جی، اور اس کے علاوہ نوائے وقت میں بھی ریگولر ہر منڈے کو کالم ہوتا تھا بہنوں کے طبی مشورے، اور مختلف جرائد جو لوکل ہوتے تھے اس میں بھی کالم ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب والد صاحب کے پردہ فرما گئے، ان کے بعد پھر میں نے وہ سلسلہ جاری رکھا، مختلف جرائد میں جو ہے یہ اسی طرح جو ہے ہم لکھتے رہے، اور اس کے بعد جب یہ جو ٹیلی ویژن کے سلسلہ شروع ہوا، جی جی، تو اس میں نے کوشش کی کہ میں جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو ٹی وی کے ذریعے جو ہے زیادہ معلومات برہم کر سکتے ہیں، کیونکہ پڑھنے والوں کی تعداد اب کم ہو گئی ہے، اور ٹی وی دیکھنے والے جو لوگ ہیں زیادہ جو ہے بہتر طریقے سے وہ ان چیزوں کو سنتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی جڑی بوٹیاں اس کرہ ارض میں پیدا کی ہیں، اس کی اہمیت کو جو ہے ہم جو لوگوں کو بتا سکیں۔ یہ دیکھنے میں تو یہ ویسے ہی گھاس پھوس لگتا ہے، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں اور ہم استعمال کریں کسی ماہر معالج کی جو مشورے سے، تو جب انسان کو فائدہ ہوتا ہے پھر اللہ کی قدرت پر اس کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور انسان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کے لیے اور اس کو مشکلات سے بچانے کے لیے، بیماری سے بچانے کے لیے اسی کرہ ارض میں جہاں وہ رہتا ہے، جی جی، اور اس موسم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، اس کو کوئی انسان نہیں اگاتا، جی، اور وہ بنی نوع جو اللہ تعالیٰ ان کو اسی سرزمین میں ہر سیزن میں وہ اگاتا ہے، اور
اگر انسان ان چیزوں کی قدر و قیمت کا احساس ہو جائے اور فائدہ اٹھانا شروع کرے تو بے شمار جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کی ہیں جس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک ایک بیماری کے لیے بے شمار جڑی بوٹیاں، ایک نہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھانسی کے لیے ایک رکھ دی ہے، بخار کے لیے ایک جڑی بوٹی. جیسے انسان کا مزاج ہوتا ہے اسی طرح جڑی بوٹیوں کا بھی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. ماہر معالج جب مزاج دیکھتا ہے، مریض کی نبض دیکھتا ہے، اس کے مطابق وہ جڑی بوٹیوں کو بھی وہ تجویز کرتا ہے کہ کون سی جڑی بوٹیاں مفرد یا مرکب اس بیماری کی سچویشن میں فائدہ مند ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے بزرگوں کے ساتھ جو وقت گزارا، جو ہم نے پریکٹیکل نالج حاصل کیا، اس میں یہ سب سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مریض کے لیے ڈائٹ پلان کہ غذائی طریقہ علاج کہ ابتدائی سٹیج میں جب کوئی بیماری ہمیں حملہ آور ہوتی ہے، جب کوئی فرض کیا کہ سردی کا موسم شروع ہوا یا اچانک سردی آ گئی تو ہم باہر گیلے ہو گئے، اس کی وجہ سے ہمیں فلو ہو گیا، کھانسی لگ گئی، بخار ہو گیا، تو اس کے لیے ہم نے فوری طور پر جو ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی ایسی غذا ہے جس کو ہم استعمال کر کے یہ سمٹم کو کم کر سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کن چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے. اور یہ دیکھیں آج سے نہیں، شروع سے ہی جب کوئی مریض طبی طریقہ علاج کی طرف رجوع ہوتا تھا تو وہ اسی چیز سے ڈرتا تھا کہ حکیم لوگ جو ہیں، وہ طبیب جو ہیں، وہ زیادہ پرہیز کو جو ہے وہ زور دیتے ہیں. اور آج دیکھ لیں ماڈرن سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پرہیز بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ پرہیز ان چیزوں سے کرایا جاتا ہے جو آپ کی مرض کی سچویشن میں اضافہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کرایا جاتا ہے. دوائی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوائی اس لیے دی جاتی ہے کہ اس بیماری کو کم کیا جائے. اور اسی طرح جو غذا بتائی جاتی ہے، جو ڈائٹ پلان بتایا جاتا ہے، وہ بیماری کے لحاظ سے کون سی ایسی غذا ہے جو اس سمٹم کو کم کر سکے. اب جب تینوں چیزوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے پھر دوائی کا اثر جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور مریض کی شفا یابی کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. بالکل صحیح حکیم صاحب، بالکل صحیح. ویوز اس پروگرام میں کال کر کے آپ بھی ہو سکتے ہیں شامل. اگر خدا نہ خواستہ درپیش ہے آپ کو معاملہ سکن کے حوالے سے، اپنے جلد کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی حکمت کی ریمیڈیاں ہمیشہ آزمودہ رہی ہیں اور حکیم صاحب بھی اسٹوڈیو میں ہیں موجود. جلد کے پرابلمز کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے کال کر سکتے ہیں آپ. بچے جو نسبتاً چلنے پھرنے میں سست ہیں اپنی عمر کے حساب سے مقابلتاً دوسرے بچوں کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حکمت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ کون سی ریمیڈی اویلیبل ہے حکمت کی؟ اس حوالے سے بھی آپ کال کر کے حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ریمیڈی حکمت ہمیں دے رہی ہے. سانس کی تکالیف، جوڑوں کے درد، برس، فلہری، سفید داغ، ہیپاٹائٹس سی، بی، پتھری، گردہ مثانہ و پتا و پراسٹن گلینڈ کے حوالے سے حکمت کیا کہتی ہے؟ بے اولادی کے حوالے سے، انفرٹیلٹی کے حوالے سے حکمت کیا کہتی ہے؟ حکمت کی کون سی ریمیڈی ہے جو نسل در نسل حکیم صاحب نے 7 پشتوں سے یہ تجربہ اور یہ علم حاصل کیا؟ اس انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے کال کر سکتے ہیں آپ اس پروگرام میں. لیکن یہ یاد رہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو اپنے جی پی سے رہیے رابطے میں. ہم صرف حکمت کے حوالے سے یہاں بات کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا میں نے، میرا نام طاہر ہے. جی طاہر صاحب، یہ حکیم صاحب ہیں، جی بتائیے ڈاکٹر صاحب. جی حکیم صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے، 12 سال عمر ہے اس کی، تو وہ ہے فیور اس کا ختم نہیں ہو رہا، تقریباً 1 سال سے لگا ہوا ہے. کبھی وہ نوز رننگ ہو جاتا ہے اور کبھی تھوڑا سٹاپ ہو جاتا ہے، لیکن ختم نہیں ہو رہا اس کا پلیز کوئی علاج بتا دیں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر سے جی پی سے بھی رابطہ رکھیے اپنا. اور حکیم صاحب ہے فیور ہے جی، بچی ہے 12 سال کی، 1 سال سے. دیکھیں ہے فیور کے لیے
بہت ہی اچھا اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں میں سلسلہ رکھا ہوا ہے. اگر سیزن سے پہلے اگر ہم چند روز یا ایک مہینہ کم از کم پہلے ان چیزوں کا استعمال شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سیزن میں حتی الامکان یہ کیفیت نہیں ہوتی. جی. اور اس کے لیے جو ہے پرہیز بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ کھٹی چیزیں اور ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے. اس میں یہ ہے تخم کاسنی، کلونجی اور آملہ، یہ تینوں چیزیں اس کا تھوڑی تھوڑی مقدار میں لے کر پانی میں بوائل کرنی ہے. جب اچھی طرح پانی پک جائے، پانی کا کلر چینج ہو جائے اور اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر وہ دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. تخم کاسنی، کلونجی اور آملہ، اس کو پانی میں ابال کر پھر چھوٹی جنگلی مکھی کا شہد. ہاں، اس میں اگر رام تلسی اگر دستیاب ہو، کیونکہ تلسی بھی کی کافی قسمیں ہوتی ہیں اور اس کے چند پتیاں ڈال دی جائیں تو اس میں اس کے اثرات بہت ہی بہتر ہو جائیں. صحیح. کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. جی جی بہت شکریہ سر. جی طاہر صاحب اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیے گا پلیز. جی بہت شکریہ. جی نوازش. صبح کے ناشتے میں یہ ریگولر جو ہے تلبینہ جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ شروع کرا دیں. اور تلبینہ ایک ایسی غذا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے. اور مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا یا بیماری کے بعد جو کمزوری ہوتی، امیون کمزور ہو جاتا، ایسی سچویشن کے لیے فوری طور پر تلبینہ کے استعمال کی تاکید کی جاتی. صحیح. اور اس سچویشن میں بھی اگر تلبینہ کا استعمال کیا جائے، ایک ایڈلٹ کے لیے 2 ٹیبل سپون تلبینہ، پاؤ 1.5 پاؤ یعنی 300 ml جو ہے گوٹ ملک میں پکانا ہے. جب تھوڑا ہارڈ ہو جائے اس کو اتار کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر وہ ڈیلی ناشتے میں لیا جائے. اور یہ غذا جو ہے ہم سب لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. ضروری نہیں آپ بیمار ہوں، کیونکہ تندرستی کی حالت میں بھی ہم نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہوتا ہے اور اپنے امیون کو جو ہے وہ اپنا فٹ رکھنے کے لیے بہتر غذا کا استعمال کرنا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت رکھی ہے، ایسی انرجی ہمیں دی ہے کہ ہماری صحت کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، کولیسٹرول لیول کے لیے، معدے کی تیزابیت کے لیے بہت اس کے فوائد. جی بالکل ٹھیک ہے. حکیم صاحب کالر ہیں جی ایک. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم میرا نام بھی مظہر ہے جی اور میں ڈنمارک سے بات کر رہا ہوں. جی مظہر صاحب کچھ عرصہ شکریہ. پہلے میں نے حکیم صاحب سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے کچھ جڑی بوٹیاں بتائی تھی. میں اسکن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میرا مطلب ہے کہ چہرہ ایک وقت میں جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ کسی حادثے کی وجہ سے وہ جل گیا تھا، تو ابھی کافی بہتر ہے، لیکن جو ہے نا وہ داغ جو ہے وہ باقی ہے. جی تو میں حکیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خود ہی جڑی بوٹی بنا کر وہ سارا کچھ وہ جو بھی وہ تجویز کریں گے. اگر وہ مجھے یہاں ڈنمارک بھیج سکتے ہیں تو میں ان کی پوری پیمنٹ کروں گا انشاءاللہ. جی حکیم صاحب سے بات کیجیے. جی دیکھیں، اب دیکھیں جلا کس چیز سے ہے، کون سی حصہ ہوا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے. جب یہ آپ کا جلا تھا اس پہ وہ چھالے وغیرہ بنے تھے اور کیا سچویشن اب ہے، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو دیکھیں ہر سچویشن کے لیے مختلف جو ہے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو استعمال کرائی جاتی ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنی جلدی جو ہے، اب کل میرے پاس ایک پیشنٹ آئی، خاتون تھی جس کا وہ کل ہی اس کی انگلی جو ہے وہ جل گئی تھی. کیا نام ہے، چائے گرم اس کے اوپر بناتے ہوئے اور اس کو فوری طور پر بہت سخت جلن ہو رہی تھی. جب مجھے ٹیلی فون کیا میں نے کہا فوری طور پر اگر آپ مل سکتی ہیں، نزدیک ہیں تو آپ. وہ آئی، میں نے فوری طور پر اس کے اوپر آئنٹمنٹ لگائی اور تھوڑے دیر کے بعد ہی اس کی جلن وغیرہ ختم ہو گئی. اور اب جب صبح میں آیا ہوں تو انہوں نے فون آیا مجھے کہ اب بہت ہی سکون کے ساتھ میں رات کو سوئی ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بے شمار ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے پہلے اس کی شفا بھی ہمیں عطا کر دی. صحیح.
اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے ان قدرتی چیزوں پر بھروسے کے ساتھ اس کو استعمال کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 طریقہ علاج بتائے ہیں. ایک جڑی بوٹی طریقہ علاج کے بارے میں جس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں، اور ایک قرآنی آیات کے ساتھ. اب جب ہم دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہماری صحت میں بہت ہی بہتری آ جاتی ہے. جہاں تک ہاں جی، ایک کالر ہے. ہیلو جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترمہ، کہاں سے بول رہی ہیں اور کیا کہیں گی؟ جی میرا نام مسرت ہے، میں ڈابی سے بات کر رہی ہوں. جی شکریہ، فرمائیے گا. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے سر میں نا بہت درد رہتا ہے، مجھے مائگرین رہتا ہے، تو کوئی علاج ہے ان کے پاس میرے لیے؟ جی اپنے جی پی سے پلیز رابطے میں رہیے. حکیم صاحب جی فرمائیے. دیکھیں، آدھے سر کا درد، آدھے سر کا درد، ٹھیک ہے، اس کی بہت سی، دیکھیں طب میں جو ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ پریکٹیکل نالج میں جو ہم نے چیز دیکھی، سب سے پہلے ڈائیگنوز یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ریزن کیا ہیں، اس کے کاز کیا ہیں. جی یہ کوئی علاج نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بھی پین کلر کو دے دیں جس سے وقتی طور پر تو سکون ہو سکتا ہے، اور جتنا عرصہ وہ اس کا اثر ہوگا وہ ٹھیک رہے گا، بعد میں وہی کیفیت پھر ہو سکتی ہے. جی بالکل. جب ایک ماہر معالج اس کی کاز کو تلاش کرتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، آیا بلڈ پریشر ہے، خون میں کوئی ایسے کمی ہے، کرسٹلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں جو دوران خون میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، یا اس کی بیک گراؤنڈ میں کوئی ہارمونل جو ہے اس کے وجوہات ہیں، یا جو خواتین کے جو سسٹم میں کوئی ایسی جو ماہانہ خرابیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ساری چیزوں کو بہت سے اس کے جو وجوہات ہو سکتے ہیں، اور ایک ماہر معالج سب سے پہلے ان چیزوں کو تلاش کرتا ہے کہ اس کو صحیح طریقے پر سوچ کر، اور وہ پھر اس کی سمٹمز کو دور کرنے کی کوشش کرے، جڑ سے. ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگوں کے پاس بہت پرانے 5-5 7 سال ایسے مائگرین کے مریض جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگوں نے جب تشخیص کر کے اور اس کے مطابق جو ان کو جڑی بوٹیوں کے مرکب دیے ہیں، اور آہستہ آہستہ یقینی طور پر اس کے رزلٹ بہتر ہونا شروع ہو گئے اور مستقل فائدہ ہوا. جی بالکل. طب میں جڑ سے بیماری کو پکڑا جاتا ہے، اور اس کا علاج ٹائم تو ضرور لگتا ہے. جی جی. دیکھیں، جو علاج آہستہ آہستہ فائدہ ہوتا ہے وہ مستقل فائدہ ہوتا ہے، اور جو فوری طور پر جو اثر کرتا ہے اس کا اثر بھی ٹیمپریری ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. اور طب میں سب سے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی جڑ کو پکڑا جائے، اور پھر جو ہے اس کے فائدہ یقینی ہوتا ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ حکیم صاحب. اس سے پہلے ہم ایک بریک پہ جائیں. آپ کی خدمت میں ویوز عرض کرتے چلیں کہ حکیم صاحب اس 17 اپریل کو ساؤتھ ہال کا دورہ کریں گے. نہیں 17 نہیں، 13 اپریل کو ان کا دورہ ہوگا ساؤتھ ہال کا، سیٹرڈے کو. اور 15 اپریل منڈے کو برمنگھم میں تشریف فرما ہوں گے، اور 6 اور 7 اپریل کو گلاسکو میں. حکمت کی روح سے کوئی ریمیڈی لینا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں حکیم صاحب سے، ضرور آپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے جی پی کے ساتھ پلیز رابطے میں رہیے، یہ انتہائی ضروری ہے. اور دوسرا، بریک سے آنے کے بعد ہم رشتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ حکیم صاحب یہ امانت لینے کو بھی اچھے طریقے سے تیار ہے کمیونٹی کے پرزور اصرار پر. وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. نمبر دے دیے، پوچھ رہی تھی تو اسی سے مجھے یہاں. ہاں جی کالر ہے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حکیم صاحب سے بات کریں سرکار. بہت مہربانی. السلام علیکم محترم. کون صاحب بول رہے ہیں، کدھر سے؟ جی بولیں. میں زاہد بات کر رہا ہوں جی گلاسگو سے. حکیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. زاہد صاحب جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں نے گزارش یہ کرنی تھی کہ مجھے یہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے
एस्थमा है मुझे। ठीक है। तो ये गले में मेरा जो है ना, सुबह सवेरे जब मैं उठता हूँ तो रेशा होता है रेशा। हमेशा ही ना। आप सिगरेट पीते बचपन से रहे? ही है। अजाज साहब आप सिगरेट पीते रहे? नहीं, मैं पहले पीता था लेकिन अभी नहीं पीता। नहीं, पहले पीते रहे हैं ना? जी हाँ, तकरीबन कितना? 3-4 साल मैंने सिगरेट पिए हैं, वो भी यहाँ पे इस मुल्क में। तो अभी तो मेरा 8-9 साल हो गए हैं, सिगरेट को भी हाथ भी नहीं लगाया, कोई नशा नहीं करता। ठीक। वेरी नाइस माशाल्लाह। तो जायद साहब ये है कि हम पॉलिक शील्ड में 6 और 7 को इंशाअल्लाह ताला हम होंगे ग्लासगो में, तो वहाँ के लिए आप अपॉइंटमेंट बना लेना। नंबर आप लिख लें, टेलीफोन नंबर, तो इंशाअल्लाह ताला नंबर्स देख के आपको पूरा डाइट प्लान भी बताएंगे, और इसके अलावा आपको जो है जो जड़ी बूटियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं उसके बारे में भी आपको दवाई बताएंगे। ठीक है? ठीक है, बहुत मेहरबानी। हाँ, टेलीफोन नंबर लिख लें आप। जी, टेलीफोन नंबर दें। 07 जी 98 98 422 422 98 98 45। ठीक है? ये हम पॉलिक शीट में होंगे, मैक्सवेल स्क्वायर पार्क के बिल्कुल सामने। नंबर भी ले लें। ठीक है जी? हाँ जी। ठीक है। तो ये कौन से दिन को आपने कहा है? थर्सडे को? ना, ये सैटरडे और संडे को, कमिंग सैटरडे संडे 6 और 7 तारीख होगी। सैटरडे और संडे। हाँ जी, अपना टेलीफोन नंबर दे दें। हाँ जी, अपना टेलीफोन नंबर 077 07 077। हाँ 077 जी आगे नंबर याद नहीं होते ना बाज़ औक़ात। हेलो। हाँ जी 077 182 182 76782। 76782। ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया है सरकार जज़ाकल्लाह। जी, अल्लाह शफाए कामला अता फरमाया आपको। जाहिर साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो बैग देना, एक कापी निकाल दें, बैग पे वो कापी होगी छोटी सी, बैग का पीछे 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 आ लें, पीछे हाँ छोटी कापी होगी, एक छोटी कापी। हाँ ये दो। अल्लाह बिस्मिल्लाह। और वो आखिर में ये भी कह देना, कॉलें जो बहुत से लोगों को रह गई 10-15 मिनट तक की तरीके में। ठीक है। उस दिन 7-8 कॉलें आ गई। हाँ, मैं हकीम साहब सोच रहा था कि रेडियो पे भी अपनी ऐड दे दें, बहुत सुनते हैं। कौन सा रेडियो? रेडियो एशियन साउंड रेडियो जैसे खास तौर पे बेतहाशा सुनते हैं औरतें हमारी, क्योंकि टीवी तो हर जगह नहीं ना होता उसकी अरेंजमेंट्स। टैक्सी वाले सिर्फ सुनते ही यही हैं, उसके अलावा औरतें ख़वातीन किचन में जाते हुए। ठीक है। मैं ख्याल में बड़ा फ़ायदा होना है आपको, सही, क्योंकि बहुत लोग वो कर रहे हैं। सही। उसे रिस्पॉन्स आपका बढ़ेगा या भी सस्ता वो इससे, और ना अपनी अच्छी सी ऐड बनवा के, क्योंकि लोग तो आपको जानते ही हैं टीवी से, तो रेडियो में भी ऑलमोस्ट वही हैं, बस वो गाड़ी चलाते हुए रेडियो सुन लेते हैं और किचन में काम करते हुए जहाँ वो आवाज़ नहीं है। हर एक दोस्त आए। ज़की भाई आ जाओ यार, क्यों हकीम साहब को तंग करते हैं आप? अपने डायलॉग अच्छे होते हैं तुम्हारे। कौन से? यही जो बोल रहे होते हैं। कौन से वाले? डायलॉग। मैं बीच में इधर हकीम साहब के प्रोग्राम के लिए डायलॉग मारता हूँ मैं? ये कोई तमाशा हो रहा है? ये कोई नौटंकी चल रही है? देखिए यार ज़की भाई, सुबह फोन करके कहते हैं यार कुछ कर दो। क्या जान छुड़ा रहे थे ना? नहीं 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 नहीं, जान नहीं छोड़नी इनकी। अल्लाह की कसम मेरा दिल नहीं करता हकीम साहब का प्रोग्राम छोड़ने के लिए, लेकिन मैं वाकई मजबूर होता हूँ तब करता हूँ। सुबह सुबह उठाता भी मैं ही हूँ ना। इसका इनका अलार्म तो बहुत देर का होता है ना, तो सुबह सुबह उठाना पड़ता है। अलार्म तो वो होता है 10 बजे का इनका, फिर 9:30 करना पड़ता है ना इनको टेलीफोन।
وہ لیڈیز آتی ہے نا ساتھ میں, پھر کوئی مردوں کی کال آ جائے, کچھ آ جائے, تو پھر وہ بول ہی نہیں سکتا بندہ, کیا بولے. جی وہ اہل بیت ٹھیک چل رہا ہے؟ ہاں اہل بیت ٹھیک. آپ جاتے ہوتے ہیں, ابھی بھی جا رہے ہیں؟ ویری نائس. ہدایت والے ہیں وہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں, ادھر بھی کر رہے ہیں آپ, بس ٹھیک ہے. زیدی صاحب کو میرا بھی سلام دے دیا زیدی کریں. صاحب سے اپنا تعلق ہے نا, تو وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں, زیدی صاحب بڑے شریف ہیں, اس کی وہ ان کی مسز بڑی نیک, وہ بیچارے تو کہتے ہیں نہیں آپ ضرور آؤ. کئی دفعہ ہم مس کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, اچھے لوگ ہیں وہ. نہیں وہ بہت شریف لوگ, اچھے خاندانی لوگ. ان سے بھی. ہاں جی, ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک سر, آپ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے جی سر. میں نے جڑی مسجد واسطے کلیکشن نہیں کی تھی. جی دوبارہ دسو. جی وہ جڑی مسجد واسطے کلیکشن نہیں کی تھی تسی مسجد واسطے؟ جی جی جڑی کوہالا. اچھا ہاں جی, وہ تسی گل کر لو ہاں میرے ادھر مینیجر صاحب نال. چیریٹی ہے کوالہ. اچھا اچھا جی. کانسٹیٹوئنسی NA24, مسرت شاہین چیئر پرسن تحریک مساوات, مولانا فضل الرحمان چیف JUIF. اچھا کنڈی بھی یہیں سے لڑتا ہے الیکشن؟ ہاں, اور وہ کل اس نے بڑا بکواس کی, وہ جو نہیں مشرف کا تھا پہلے بریسٹر, وہ جیلم سے, وہ بیرسٹر اپنا سیف نہیں وہ دوسرا والا فواد چودھری. فواد چودھری, وہ اس کے ساتھ تھا نا, وہ شیر علی کے ساتھ. تو شیر علی کو پتہ نہیں چلا, وہ کہتا ہے تمہاری پارٹی کنجر پارٹی ہے. تمہاری پارٹی کنجر پارٹی ہے, یہ اس کو کہتا ہے نون لیگ کا. اچھا اس کو نہیں پتہ چلا, نہیں تو وہ تو شور ڈالتا ہے, وہ تو ہے ہی کھوتا. کھوتا ہے وہ تو بالکل ہی. تو وہ تو پہلے پاگل ہے, اس کو نہیں پتہ چلا. اس نے وہ خانزادہ تھا نا, وہ کیا نام ہے, شاہ زیب خانزادہ, وہ جو ہے اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے یہ کہا. تو وہ اس نے کہا کہ نہیں یہ میرے پروگرام میں ایسی بات نہیں ہو, ابھی اپالوجائز کرو, نہیں تو میں نہیں چلنے دوں گا پروگرام. یہ بات تو غلط ہے, بیہودہ آپ نے کیا. پھر ساتھ میں وہ کشمالہ طارق اور یہ ساری بیٹھی ہوئی, تو کیسے بات کرتے. اور پھر اس نے اپالوجائز کرایا اس سے, تو اس کو سمجھ نہیں آئی, وہ اپنا لگا ہوا تھا, اس کو پتہ نہیں چلا. تو وہ تو شور کرتا, وہ تو مشرف کو فون کے رکھ دیتا کہ کیا وہ تو ہے ہی پاگل. کوئی وہ نہیں دیکھتا, وہ تو چڑھ جاتا ہے نا ایسے. فواد چودھری بھی پاگل میرا. طب اور صحت کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. گئے تھے ہم مختصر سی بریک میں, اور بریک میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں حسب معمول ہر ٹیوزڈے کے دن موجود جناب حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب, جو پاکستان, امریکہ اور کینیڈا کی مشہور عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہیں, اور 7 پشتوں سے ہیں وابستہ, سلسلہ روحانیت و طب سے. کال کر کے آپ ہو سکتے ہیں شامل اس انٹرٹینمنٹ ایڈورٹائزمنٹ کے پروگرام میں, جس میں حکیم صاحب بے اولادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ماہر ہیں امراض دیرینہ و پیچیدہ. بچے جو سست ہیں چلنے پھرنے میں, ان کے حوالے سے سانس کی تکالیف, جوڑوں کے درد, برس پھلیری, سفید داغ, ہیپاٹائٹس C اور B, اور پتھری خدا نخواستہ ہو اگر گردے میں, مثانے میں و پتے میں, یا پروسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہو, یا سکن کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہو کہ حکمت کیا ریمیڈی دیتی ہے, تو جناب حکیم الحاج سید شفقت علی شاہ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ ان سے جنرل حکمت کی روح سے انفارمیشن لے سکتے ہیں, ورنہ اپنے جی پی کے ساتھ آپ رہیے رابطے میں. ایک کالر ہیں جی لائن پہ. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو, ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مجھے حکیم صاحب سے کچھ ڈسکس کرنا تھا. میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں جڑوں سے, اور پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ گرنے لگ گئے, لائک پورے کافی تھک گرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا ہے, کوئی بیماری ہے یا کیا چیز استعمال کرنی چاہیے. کچھ حکیم صاحب سجیسٹ کر سکتے ہیں مجھے؟ ہاں جی بالکل, اپنے جی پی سے پلیز رابطے میں رہیے گا. آپ کے بالوں میں خشکی ہے؟ میرے بالوں میں خشکی ہلکی بہت ہے, تھوڑی بہت ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے دیکھیں ایج کتنی ہے آپ کی؟ 24. جسمانی طور پر آپ کی صحت موٹاپے میں ہے یا نہیں موٹاپے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سلم. بھوک وغیرہ صحیح لگتی ہے آپ کو؟ جی بھوک صحیح لگتی ہے آپ کو؟ بھوک ہاں جی, مطلب اتنی کوئی خاص زیادہ نہیں لگتی, پر ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں نارمل ہے. میرے اوبیسلی فیملی والے سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن مجھے بس ٹھیک ٹھاک ہی تھوڑی بہت لگ جاتی ہے. دیکھیں جو بالوں کا یہ مسائل ہے نا, اس میں بہت سی جو ہے ہمارے وٹامنس کی کمی کی وجہ سے ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ بالوں کو جب خوراک صحیح طریقے سے نہیں ملتی تو بال جو ہے گرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جیسے کسی پودا ہم کوئی لگاتے ہیں, اگر اس کو پراپر ہم کھاد یا پانی نہیں دیتے تو وہ مرجھا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم بالوں کا بھی یہی ہے, اور اگر خشکی وغیرہ زیادہ ہے تو اس کی خشکی زیادہ نہیں ہے حکیم صاحب. مجھے اصل میں پچھلے کچھ عرصے سے یوں ہو رہا ہے کہ جو میرے بال نکلتے ہیں نا تو پورے جڑوں سے نکل رہے, اس کی جڑ جو ہوتی ہے وائٹ سی بہت کمزور مجھے نظر آتی ہے. خشکی اتنی نہیں ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اسپیشل ڈائٹ پلان جو ہے وہ دینا پڑے گا کہ کون کون سی آپ کی ڈائٹ آپ کے لیے بہتر ہوگی. دوسرا, آپ نے کون سی جڑی بوٹیوں کا تیل جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نیم کے پتے, بیری کے پتے, چقندر کا جو ہے وہ جوس, آملے کا جوس, میں لکھتی ہوں, ایک سیکنڈ اگر آپ مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دیں. نیم کے پتے آپ دیکھیں, آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور ٹی وی پہ سنیں, ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں ٹی وی پہ سنتی ہوں. اچھا آپ مجھے حکیم صاحب ایک بات بتائیے, آپ نے گلاسکو آنا ہے, ہم گلاسکو میں ہوتے ہیں, میں ہوں اور میری والدہ ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی کچھ تھوڑے بہت مسائل ہیں, آپ سے ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں. آپ کہاں پہ, آپ اس حوالے سے پلیز کسٹمر کیئر سے کر لیجئے رابطہ, اور حکیم صاحب اس 6 اور 7 کو انشاءاللہ سیٹرڈے اور سنڈے پالک شیلڈ ہوں گے. پالک شیلڈ جی جی شکریہ. ہاں جی, اپنے جی پی سے پلیز دیکھیں اب ایسی سچویشن کے لیے دیکھیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر چیز کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں الحمدللہ, اور ہم جب اس کی طرف توجہ دیتے ہیں, ان کو اپنی صحت پر آزماتے ہیں, تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس میں ہماری صحت میں بہتری آئے گی. اور آج کل جو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے میں نے وہ رشتوں کا کام جو رشتوں کے سلسلے میں بھی جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, اور اکثر میں نے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کی شخصیت تو بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن جب بال ان کے گرنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کی شخصیت مان پڑ جاتی ہے. بال بھی اللہ تعالیٰ نے چاند نکل آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. اب جب ہم اوائل جوانی میں جب ہم ایسی کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں, تو دکھتی رگ پہ آپ نے نوجوانوں کے ہاتھ رکھ لیے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کالر ہے لائن پہ موجود, ان کو شامل کر لیں. ہلو السلام علیکم. ہلو جی. جی ہلو. ہاں جی, کین یو ہیئر می؟ ہاں جی کر لو پاجی, کر لو بادشاہ, کر لو. ہاں جی ست سری اکال. اچھا پاجی ایک مہربانی کر دیو, ذرا ٹیلی فون دے مائک نو نا تھوڑا جہا فاصلے تے رکھ لو پلیز, تاکہ آواز کلیئر آ جائے. ٹھیک ہے پاجی؟ ہاں جی کریو. ہاں جی حکیم صاحب جی, میں نا تمہیں یہ پوچھنا سی, میری نا باڈی تے گلٹیاں بہت ہو گئی نے, تے وہ ڈاکٹر نو دکھایا سی تے وہ کہندے سی یہ لائپوما ہے پوری باڈی دے وچ. کتھوں بولدے ہو تسی؟ میں اتھوں ہنسلو تو بولدا جی. ٹھیک ہے, دیکھو گلٹیاں واسطے جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سیزن ہی جڑی چیز پیدا کیتی ہے نا, وہ ہے کچنار. کچنار ایک سبزی ہوندی ہے, اگر تسی انہوں ہفتے کم از کم 2-3 واری جڑا ہے وہ ضرور پکا کے استعمال کر سکتے ہو. اگر ڈیلی اس دی ٹی بنا کے کچنار اور نیم دے پتے
انہوں دعا نو پکا کے ادی ٹی بنا کے 1 چمچ جڑا ہے چھوٹی مکھی کے دا جنگلی شہد ملا کے اگر تسی ریگولر کچھ عرصہ استعمال کرو تو اس دے بہت اچھے رزلٹ تمہیں ملیں گے. اور یہ دیکھیں ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ اگر کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہوئے ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਆ ਕਰੋ. دیکھو جی شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم لنڈن ایریا میں ہم جو ہے لنڈن جو گردنوا کے لوگ ان کے لیے 13 اپریل کو ہم لنڈن ساؤتھ ہال میں ہوں گے اور 15 کو ہم جو ہے برمنگم میں سپارک بروک میں 15 اپریل کو اور 6 اور 7 کو خصوصی طور پر گلاسگو والوں کے لیے جو اسکاٹ لینڈ والوں کے لیے پروگرام بنا ہے. جو لوگ ملنا چاہتے ہیں وہ اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے ساؤتھ ہال، برمنگم، گلاسگو اور مینچسٹر یہ سارے چاروں کونے ہیں آپ نے جو چت کیے ہوں، سب سے جگہ اچھی کون سی لگی آپ کو یعنی صحت کے حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ صحت کے حوالے سے تو یہ اسکاٹ لینڈ بہت اچھا ہے، گلاسگو اسکاٹ لینڈ یہ اچھا ہے، ایڈنبرا سب سے بہتر ہے. اچھا واہ جی واہ، وہ بہت اچھا ہے صحت کے حوالے سے، کلائمیٹ کے حوالے سے اور ویسے بھی اچھی. تو حکیم صاحب کوئی کچنار وغیرہ اس ہفتے ٹرائی کیا آپ نے؟ جی جی بالکل. اس ہفتے میں نے جو ہے ہر ہفتے ضرور دیکھیں کوئی بھی نئی سبزی آتی ہے اور میں تلاش میں رہتا ہوں جب بھی دکان کے پاس ہوتی ہے. کالر ایک لائن پہ حکیم صاحب سوری. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب اپنا گل کر رہے ہیں برمنگھم تو بولی رہی ہوں. ہاں جی بسم اللہ بسم اللہ. مزمل مڑا نا حکیم صاحب جی 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 بولیں. گوٹڑیاں دا گوٹڑیاں چ گوڈے نہیں ہوندے. ہاں جی ہاں جی. گوڈیاں درد ہے تے سوت پینا گی گوڈیاں کی درد سوت پینا پاؤں سوت پینا گٹیاں پر سوت پینا تے گوڈیاں کی درد ہے. صحیح. دیکھو یہ واسطے تسی یہ کرو، دیکھو اس سچویشن نو سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ جو درد ہے گا یہ کس وجہ کر کے ہے گا، گوڈے سوجن ہے گی ہے، خالی درد ہے گا، کتنی عمر ہے گی ہے، کدوں دا درد ہے گا، کی ڈائگنوز ہویا ہے، ارتھرائٹس ہے کس وجہ کر کے جڑا ہے ڈائگنوز ہویا ہے، کیڑی چیزاں جڑی ہیں تسی پرہیز کرنا ہے، کیڑا ڈائٹ پلان تہاڈے واسطے بہتر رہے گا، بلڈ پریشر شوگر وغیرہ تے نہیں تو ساری چیزاں نو مد نظر رکھ کے تانوں پورا ایک ڈائٹ پلان جو ہے بنا کے دتا جائے گا. اگر جڑا ہے مالش دی ضرورت ہوئے گی تو جڑی بوٹیوں دا کیڑا تیل جڑا ہے اس سچویشن میں فائدہ مند رہے گا، کس طرح مالش کرنی ہے، کیڑے پریشر پوائنٹس ہے، ساری چیزاں نو مد نظر رکھ کر تانوں بہتر مشورہ دیتا جائے گا. تسی ہن فی الحال لے کرو کہ تسی انجیر جڑا ہے وہ ڈرائی فگ لے کے 3 دانے چھوٹے ٹکڑے کر کے بکری دے دودھ پکا کے انہوں جڑا ہے دن ایک باری ضرور لو، وہ تواڈے واسطے بہت فائدہ مند ہے. صبح دے ناشتے تلبینہ جڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پسندیدہ غذا ہے، انہوں بکری دے دودھ پکا کے 1 چمچ چھوٹی مکھی دا جنگلی شہد ملا کے وہ ضرور لو. تو باقی جب پوری ہسٹری جیڑی تواڈی ہیلتھ ہسٹری ملے گی اس دے مطابق پھر تانوں بہتر مشورہ دیتا جائے. ہاں جی آپا جی سمجھ آئیے گل دی تھوڑی جی سمجھ آئیے کوئی دیساں تنوینہ جڑا ہے تنوینہ شام تو لبسی اے تسی جڑا ہے نا اے ساڈے جڑے کسٹمر کیئر نے انہاں نال رابطہ کر لو، لیکن آپا جی ڈاکٹر کو لازمی جاندے رہنا تسی. ڈاکٹر کو جانے کتنے سال ہو گئے کوئی آرام ہے نا. چلو اللہ آرام دے گا تانوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے آپا جی فکر نہیں کرنی. دوسرا جو ہے جو قرآنی آیات ہیں اس میں ان کے لیے یہ ہے کہ جو وہ میں نے دودھ بتایا نا اس کے دم کر کر اور سورۃ الاعلیٰ سورت نمبر ہے 87 پارہ 30 میں آئے گا یہ، اور اس کو صبح اور شام جو ہے وہ جو ہے دم کر کر وہ ضرور وہ دودھ پئیں، انشاءاللہ تعالی شافی مطلق بہتر فرمائیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ وہ جو دودھ آپ نے بتایا ہے وہ جو انجیر والا فگ والا اس کے اوپر جو ہے 3 دانے آرگینک فگ لینی ہے کسی اچھی دکان سے. خاص طور پہ یہ جو فروٹ ہیں یہ اچھا فروٹ افغانی، ترکی، ایرانی دکانوں سے ملتا ہے. اچھا ان دکانوں سے ڈرائی فروٹ جو ٹھیک ہے یہ اچھی کوالٹی کا ان کے پاس ہوتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ یہ چیز لیں اس دکان سے لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ورائٹی میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جی انشاءاللہ. اچھا اور یہ اس کے اوپر قرآنی آیات جو میں نے بتائی ہیں اس کے اوپر پڑھ کر اول اور آخر درود شریف یہ لیں، اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں کہ
اللہ ताला ने कुरानी आयत में शफा है, कुरान जो है हमारे लिए शफा है। जब हम उस पर उसको पढ़ते हैं तो यकीनी तौर पर उसके फ़वाइद भी हमें मिलते हैं जी इंशाअल्लाह। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो ही तरीके बताए हैं, एक जड़ी बूटी से इलाज जिसको हम तिब्ब नबवी कहते हैं, और कुरानी आयत से इलाज। सही। जब हम दोनों पर अमल करते हैं तो यकीनी तौर पर उसके फ़वाइद भी हमें मिलते हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी। अपने डॉक्टर हजरात से जी आप बिल्कुल राब्ते में रहिए, इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा हकीम साहब, जैसे मैं आपको बता रहा था कि रिश्ते के जो हमने सिलसिला शुरू किया है अपने मज़ीद नाजरीन के लिए, हाँ जी हाँ जी, और बहुत से लोगों की जब हम मुझे तस्वीरें आती हैं लड़कों की भी अच्छी बड़ी पर्सनैलिटी होती है, अच्छी नो डाउट, लेकिन टिंड की वजह से जब बाल आगे से जब ख़त्म हो रहे होती हैं तो उनकी अच्छी भली जो शख्सियत है मुतासर होती है। कोई अब हमने शुरू से ही जब हमने इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया जी जी, और ऐसी केमिकल वाली चीज़ें जैसे जल है, स्प्रे है, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों को लगाते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे बाल रखना, वक्ती तौर पर तो हमें अच्छे लगते हैं कि बाल वक्ती तौर पे तो हीरो बन जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन चंद ही सालों के बाद उसके असरात आपके बालों पे नज़र आने शुरू होते हैं। इसलिए हमारी यही इस्तदा होती है बच्चों से कि आप हमेशा जो है केमिकल से बचें, नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, यही हमारी सेहत के लिए बेहतर है। लेकिन हकीम साहब नेचुरल चीज़ें कहाँ से मैसर हैं? देखें अब उनमें सफाई कहाँ से हो? अब मिसाल के तौर पे मुझे बताएं कंडीशनर और शैम्पू का मुतबादिल क्या है? देखिए हर्बल जो शैम्पू हम लोग हकीम बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं, देखें उसमें कोई खुशबुएँ वगैरह नहीं होती। देखें जो चीज़ ओरिजिनल होगी उसका रंग भी अच्छा नहीं होगा और उसके जो है देखने में अच्छा नहीं। लेकिन कैसे कह सकते हैं कि वो जो हर्बल हैं वो जो हैं अपना उनके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है? आप इसकी क्या वो होती है छोटी क्या खैर कॉलर में भी आपको बता तो माजरत के साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा फरमाइएगा। जी मुझे हकीम साहब से बात करनी है। मेरी आंट अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरी आंटी है तो गुर्दे में ना सूजन होती है और उनके पेट के निचले हिस्से पे ना वहाँ पे भी सूजन हो जाती है, तो इसके लिए कुछ बता दें। जी सूजन होती है और किस हिस्से पे जिस्म के? एक तो पेट के नीचे हिस्से में और दूसरा पता नहीं दूसरे कहाँ आपको होती है? सॉरी गुर्दे में होती है। और गुर्दे में देखें अब देखें गुर्दे में सूजन जो है इसके लिए ये देखना होता है इसकी वजूहात क्या है, कोई इन्फेक्शन है, कोई पथरी बन रही है, किस वजह से ऐसा है, इसके लिए फौरी तौर पर स्कैन कराएं और उसके साथ जो है पेशाब की जो है रूटीन एग्जामिनेशन आरी जो है वो ज़रूर कराएं। उससे अंदाज़ा होगा कि पेशाब में जो है यूरिन में जो है पस सेल्स हैं, आरबीसी है। अगर कोई पथरी की वजह से ऐसा है तो पथरी की अक़साम क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, फॉस्फेट है, यूरेट्स है, किस किस्म की वो पथरी है। अल्लाह ताला ने देखें हमने जो अपने बुज़ुर्गों से प्रैक्टिकल नॉलेज में जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो आज हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं। हमारे बुज़ुर्ग कभी भी पथरी के मरीज़ उनके पास प्रोस्टेट के मरीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं और ऐसे प्रोस्टेट के मरीज़ जिनके बैग लगा होता था, कैथेटर लगी होती थी, बैग लगा होता था और बड़ी बड़ी दूर से लोग आते थे। सही ठीक है, और अल्लाह ताला के फजल व करम से चंद माह के इस्तेमाल से ही उनका बैग भी उतर जाता था और कोई ऑपरेशन के बगैर उनमें बेहतरी आ जाती। सही बिल्कुल। अब पथरी के मरीज़ों के लिए भी वो कभी भी ऐसे दवाई नहीं देते थे और जो उनके लेक्चर हमें जी जी कॉलर लाइन पे हैं जी अभी उनको ना लेक्चर बहुत ज़्यादा जाती है, पेशाब बहुत आता है। पेशाब बहुत ज़्यादा आता है किसको? इन्हीं बच्ची को, ये अभी जो है हमारे साथ फोन पे वही जो हाँ जी जिनको गुर्दे में सूजन है। देखो वो सारी चीज़ों का पता चल जाएगा ना किस वजह से ऐसा हो रहा है, वो सारी चीज़ों का वो रिपोर्ट करा लें, उसका तशखीस हो जाए, यूरिन एनालिसिस, और उसके साथ साथ जो है वो अगर स्कैन वगैरह हो जाए जिससे पता चल जाए कि पथरी वगैरह है, अगर है तो उसका हुजम क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसके मुताबिक किस गुर्दे में है, राइट में है, लेफ्ट में है, किस जगह पे वो ऐसी सिचुएशन है। जी बिल्कुल तो सही। सब तक जब तक कोई चीज़ डायग्नोज ना हो
वैसे तजवीज़ कर देनी कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। और ये जो हमारी बहन अभी कॉल पे आई थी, इनको दरख्वास्त है कि अपने डॉक्टर और जीपी से प्लीज़ राब्ते में रहिए, ये इंतहाई ज़रूरी है। जी हकीम साहब। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, तो वो जो हमें जो हमारे रिश्तों के हवाले से जो खबरें, वो तस्वीरें आती हैं, उसमें होते हैं काफ़ी सारे गंजे, जिससे लड़कियां ख़ास तौर पे वैसे ही भागती हैं। तो वो सिचुएशन जो है, वो कितना भी बच्चा लाइक हो ना, जी, तो जी। अगर उसकी जोड़ी टिंडो, हाँ, तो वो जो है बाल कम हो जाएं तो उससे वो उसकी जो है काफ़ी मुतासर और फिर होती। अच्छा, फिर इसकी भी मुख्तलिफ इकसाम है। अब कईयों की होती है वो पूरे बाल हर तरफ है और दरमियान में पीछे से ऐसे बेचारे की, देखो अब उनका कसूर तो नहीं होता, जो है उनका कसूर तो नहीं होता, लेकिन जो है जब अवाइल जवानी में जब उन्होंने ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया होता है, और कुछ पानी की भी असरात होती हैं, पानी की भी होती उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, केमिकल की कसरत। जी जी, कोई जो पानी का कम पीना, क्लोरीन वगैरह जो पानी में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं जो हम पानी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजूहात भी हो सकती हैं, बहुत सी वजूहात। और अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, पहले कम होता था, बहुत ज़्यादा हो गया। हर चीज़ में केमिकल है ना, अब हम कितना बचेंगे केमिकल से। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, हकीम साहब से बात करनी है मुझे सर। अर्थराइटिस का बहुत शदीद दर्द है पूरी बॉडी में। वो अल्लाह शिफा दे आपको। कितने अरसे से है आपको अर्थराइटिस? ये मुझे कुछ 5-6 साल से है जी। वो डायग्नोज हुई थी कुछ 6 साल पहले, डॉक्टर ने चेक किया था ब्लड, उन्होंने कहा आपको ये अर्थराइटिस है, जिसकी सेलेफिन टैबलेट्स मैं खा रहा हूँ, 6 टैबलेट्स एवरी डे, पर वो सोजन में फ़र्क आया, लेकिन बॉडी में बहुत शदीद दर्द है, सीढ़ियों से भी नहीं उतरने होता। अब ये कीम साहब, मैं सुबह का टाइम है ना, 2 घंटे मैं बिल्कुल ऐसे हो गया हूँ जैसे वो टाइट्स हो गया हूँ बिल्कुल, ना बाजू काम करते हैं ना शोल्डर काम करते हैं, बाजुओं में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द है। देखें, हाँ, जब अर्थराइटिस जब फैलता है और जब दौरान खून में जो यूरिक एसिड की क्रिस्टल बनना शुरू कर देते हैं और हमारे खून में जो रुकावट पैदा हो जाती है, और वो उसकी वजह से फिर दर्द या सूजन वगैरह शुरू हो जाती है, उसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले होता है हमने डाइट में क्या चेंजिंग लानी है। डाइट प्लान जो है, एक मरीज़ के जब एक मालिज मरीज़ की नब्ज़ देखता है, उसके मुताबिक फिर डाइट प्लान तजवीज़ करता है, और उस डाइट प्लान पर अमल किया जाए। परहेज़ जो बताया जाएगा, जैसे जिन चीज़ों में यूरिक एसिड पैदा करने की ज़्यादा सलाहियत होती है, जैसे गोश्त वगैरह को, चावल हो गया, ऐसी बादी चीज़ों को फौरी तौर पर मना किया जाता है कि आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना। चावल तो हम बहुत खाते हैं। डाइट प्लान जो बताया जाता है, उस डाइट प्लान में आपके मिजाज के मुताबिक जो क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके फ़ायदेमंद हैं, कौन कौन से अद्वियाती जूस आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, कौन सी ग़िज़ा आपके लिए फ़ायदेमंद है, और कौन सी जड़ी बूटियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और इसके अलावा जो है कौन सी तेल जो है जड़ी बूटियों के, किस जड़ी बूटियों के तेल आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, कौन सी किस तरीके से मालिश करनी है, कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं, उसको मद्देनजर रखना है। प्रेशर पॉइंट कहाँ से कराएं, किस जगह, ये गवर्नमेंट करेगी या प्राइवेट करना पड़ेगा? देखें, ये तो जो जिसकी लाइन होती है, मसाज थेरेपी एक ऐसा फन है जो कि दुनिया के कदीम तरीन तरीका इलाज में, तो यही कहता मसाज, ये तो लंदन है, कहाँ से कराएं मसाज? देखें, ये तो किस इलाके में आप रहते हैं? पीटरब्रो में। पीटरब्रो में, ठीक है। देखें, अब हर इलाके में ऐसे लोग दस्तयाब होते हैं जिनको अगर बताया जाए कि आपने इसका कैसे आपने इसका मसाज करना है, और हुक्मात तेल बना के देते हैं और साथ में गाइड भी करते हैं, इसकी मालिश इस तरह होनी चाहिए ताकि सर्कुलेशन ब्लड जो है वो बेहतर से बेहतर। हाँ जी, बिल्कुल सही, बढ़िया। आला हजरत, हाँ जी, अपने डॉक्टर और जीपी से रहिए राब्ते में, और मज़ीद मालूमात के लिए आप कस्टमर केयर से भी कर सकते हैं रब्ता, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म, और हम इसके हवाले से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और हाँ, और अच्छा ठीक है हकीम से, प्रोग्राम का वक्त सर ख़त्म हुआ चाहता है।
اور رشتوں کے سلسلے میں جیسے ہاں جی، رشتے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور پڑھے لکھے گھرانوں کے رشتے، بچے بچیوں کے لیے ہر فیملی سے ہر کاسٹ کے ہمارے پاس وافر ہیں، اور جو اگر رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں اس سلسلے میں کرا سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے اس سلسلے میں خصوصی طور پر سادات، اہل شیعہ اور اہل سنت، بچے بچیوں کے پڑھے لکھے گھرانے کے رشتے ہمارے پاس کافی رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں بچیوں کے لیے اس سلسلے میں متفکر ہیں تو آپ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ساؤتھ ہال میں ہم ہوں گے 13 اپریل کو، اور برمنگھم میں 15 اپریل کو، گلاسکو میں 6 اور 7 اپریل کو انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے مزید ناظرین بہت سے کیوں میں تھے جو رہ گئے ہیں ان کے لیے 10-15 منٹ میں آپ حکیم صاحب ابھی اس پروگرام کے اختتام کے بعد تشریف فرما ہوں گے ہمارے اسٹوڈیو میں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کال تو حکیم صاحب انشاءاللہ آپ کو میسر ہوں گے۔ حکیم صاحب دعا فرمائیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح ہم بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اسی وقت حاضر حکیم صاحب اپنے ویوز کو بتا دیں، میری ایگزامز کے لیے بھی دعا کر لیں، میری پڑھائی کے لیے۔ اور ہمارے جو فہیم صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایگزام شروع ہو رہے ہیں، ان کے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور خصوصی طور پہ سب ناظرین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے مقصد میں کامیابی کرے، اور ان کا فیوچر ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیوچر میں اور زیادہ ان کو خوشیاں نصیب ہوں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حکیم صاحب پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم، آپ کے ہیں ہم انتہائی مشکور کہ آپ خدمت خلق کے لیے اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں اور زینت بخشتے ہیں، تو اس کے لیے شکریہ۔ لیکن حکیم صاحب جاتے جاتے آخری سوال، یہ لوگ جو دیر سے شادیاں کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری بھی ہوتی ہے؟ کوئی بیماری کا بھی اس میں عمل دخل ہے کوئی ہلکی پھلکی؟ دیکھیں کچھ تو قدرتی عوامل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ وہ اس لیے کہ میں نے کہا تھا یہ اس کا بھی آپ رشتوں کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں ان کا بھی وہ کرتے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے جی، اجازت، اللہ حافظ۔